کہ تم میں سے رات کے وقت اگر کوئی شخص ثلث قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے سے عاجز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے، یعنی دوسرے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے جس نے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی اللہ تعالیٰ 10 سپاروں کا ثواب اسے عطا فرماتا۔ دین میں بڑی آسانی ہے، کوئی دین کی باتوں پہ عمل کرنے والا تو بنے۔ دین میں برکت ہی برکت ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ اب ہم میں سے 10 سپارے کون آدمی پڑھ سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہے کہ وہ پڑھ لے؟ ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، 10 سپارے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی 10 سپارے نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا جتنا 10 سپارے پڑھنے پر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اتنا ہی ثواب اس ایک دفعہ سورت پڑھنے پر ملے گا، تمہیں عطا فرماتے ہیں اللہ۔ تو گویا کہ 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب ہر آدمی کہہ سکتے ہیں کہ میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، 1 مرتبہ قرآن کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ اخلاص پڑھا کرے۔ اور اس سورت کا نام سورہ اخلاص کیوں رکھا گیا؟ بہت سارے اور بھی اس سورت کے نام ہیں۔ اس کو سورۃ المعرفت بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ النور بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الولایت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مشہور و معروف نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اس سورت کو اخلاص اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں خالصتاً اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، توحید کو اللہ کے لیے خالص کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ کیوں ہے؟ اس کی عقلی دلیل بھی ہے سمجھنے والی۔ بھئی پورا قرآن مجید جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے 3 مضمون ہیں۔ ایک مضمون توحید ہے، اور دوسرا مضمون رسالت ہے، اور تیسرا مضمون جو ہے وہ قیامت ہے۔ یہ بڑے مضامین ہیں قرآن مجید کے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مضامین ہیں وہ ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ بڑے بڑے یہ 3 قسم کے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے خالصتاً توحید کو بیان کر دیا، اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ جس طرح قرآن مجید کے 3 حصے ہیں، سورہ اخلاص پڑھو گے تو ایک مضمون جو توحید والا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، گویا کہ تم نے پورے قرآن مجید میں سے تہائی حصہ پڑھ لیا ہے۔ آگے اس کے ترجمہ اور اس کی تشریح تھوڑی سی کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں خالصتاً اللہ کی توحید بیان ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ معرفت بھی ہے۔ اسلام جب بندہ اس سورت کے مضمون کو پڑھتا ہے، اس سورت کے اندر آیات کریمات، آیات بینات کو پڑھتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور ایک یہ ہے اللہ کو پہچاننا، دونوں میں فرق ہے نا۔ اللہ کو پہچاننا یہ اصل چیز ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ ہی دکھائی دے۔ میرے کام بنے سنورے تو میں یہ سوچوں کہ یہ میرے رب کا کام ہے، میرے کام بنتا ہوا دکھائی دے تو مجھے اللہ نظر آ جائے کہ میرے رب نے یہ مجھ پہ کرم نوازی کی ہے، میرے رب کا یہ کمال ہے، میرے رب کی یہ شان ہے۔ تو جب بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے،
اور اس سورت کا نام ایک نام سورۃ الولایت بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سورہ اخلاص کے مضامین کو سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو جب یہ سارے مضامین کا جو اثر ہے، جو نتیجہ ہے، یہ بندہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الولایت بھی رکھا گیا، اور سورت کا نام سورہ نور بھی ہے۔ اس کا نام سورۃ النور، سورہ اخلاص کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو مستقل سورہ نور ہے نا قرآن مجید میں، اس سورہ اخلاص کو بھی سورۃ النور کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب بندے کے دل و دماغ کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس توحید کا نور اس بندے کے دل کے اندر روشن فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نور بھی رکھا گیا۔ اور یہ سورت نازل کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آئے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ ہمارے یہ بت ہیں، وہ ہمارے بت ہیں، فلانا ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے حاجت روائی، اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اس سے اپنی مدد مانگتے ہیں، فلانے کام میں ہمیں یہ کام آتا ہے۔ آپ جس رب کی بات کرتے ہیں اس کی تعریف تو بیان کریں، اس رب کا حسب نسب بیان کریں، کیونکہ عرب کے اندر نا حسب اور نسب کی بڑی بات ہوتی تھی۔ جو صاحب نسب ہوتا تھا نا اس کی بڑی شان ہوتی تھی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانا چاہا تو ایسے شخص کا انتخاب کیا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کا، جو حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ کا جو خاندان تھا وہ سب سے اعلیٰ خاندان تھا، اور آپ کی جو پچھلی پیڑھیاں تھیں، پچھلے جو سلسلے تھے، وہ سارے کے سارے اعلیٰ تھے، اعلیٰ۔ بنو ہاشم تھا، بنی عبد مناف، پھر قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوی، غالب، فہر، مالک، نظر، نزار، معد، عدنان، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے جتنے بھی سلاسل ہیں یہ سب سے اعلیٰ سلسلے ہیں۔ تو عرب کے اندر زیادہ تر بات حسب نسب کی ہوتی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ہمیں عطا کیے جو حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ کائنات۔ تو ان کے ہاں یہ بات زیادہ ہوتی تھی کہ حسب کیا ہے، نسب کیا ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت بھیج دی۔ کتنی چھوٹی سی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے، لیکن اس مختصر سی صورت میں پوری توحید کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ ہاں، توحید سمجھنا ہو تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ رب ذوالجلال کی یکتا ہونا، واحد ہونا، احد ہونا، یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا سورہ اخلاص کے پڑھنے سے۔ تو فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، قل، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے جو احد ہے، اکیلی ذات ہے، تنہا ذات ہے۔ بھائی ایک تو آپ بھی تنہا ہیں، میں بھی تنہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی دو تو نہیں ہے نا، ایک ہی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا ایک ہونا، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی؟ یہ تو ایک تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سبھی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہم ایک تو ہیں لیکن ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہم پیدا ہونے میں بھی محتاج ہیں، کھانے میں بھی محتاج ہیں، پینے میں بھی پانی کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے یہ اسباب بنائے ہیں نا، بنانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری اسباب تو یہی ہے نا۔ ہم زمین کو سیراب کرنے کے لیے، بارش کے ہونے میں محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ہم اکیلے تو ہیں لیکن محتاج ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اکیلے ہیں لیکن کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ هو اللہ احد، اللہ رب ذوالجلال ایک ہے، وہ ایک اپنی ذات کے اعتبار سے،
اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے ارادے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اکیلا ہے، احد ہے۔ کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا سانجی نہیں، کوئی اس کا شراکت دار نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں۔ وہ اپنے ہر ارادے میں، اپنے ہر حکم میں، اپنے ہر امر میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ هو اللہ احد کا یہ معنی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، اسی ذات کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے پاس جو خزانے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ بیک وقت سارے لوگوں کو، جنات کو، حشرات کو، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو ان کی چاہت کے مطابق دیتے رہیں، پھر بھی اس کی نعمتوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ راشن ختم ہو جائے گا، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، یہ فلاں چیز ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے باقی رہنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد کا یہ معنی ہے۔ ایک صمد کا معنی وہ ہے جو شیخ شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں، محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ سب سے پہلے کیا ہے۔ سب سے پہلے اردو زبان کے اندر جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ شاہ عبد القادر ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے صمد کا، کہتے ہیں نرا دہار۔ یہ ہندی کا لفظ ہے، نرا دار۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چند لوگ اکٹھے انہوں نے کہا کہ یار اس کا مطلب کیا، یہ تو ہندی کا لفظ ہے۔ وہ کسی پنڈت کے پاس چلے گئے، پنڈت جو ہندوؤں کا ہوتا ہے اس کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ نرا دھار اس کا کیا مطلب؟ نے کہا تمہیں کیا غرض ہے اس لفظ سے؟ کہا نہیں ہمیں مطلب چاہیے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا سورہ اخلاص کی تفسیر میں نرا دھار۔ تو کہا اس کا مطلب کیا؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ کوئی بستی ہو نا، بستی، اس بستی کے اندر سارے لوگ کسی ایک شخص کے محتاج ہوں اور وہ شخص کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اس کو نرا دھار کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ وہ کیا نرا دھار ہوگا؟ نرا دھار تو میرا اللہ ہے کہ ساری کائنات والے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا نرا دھار، ساری کائنات اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء بھی اس کے محتاج، انبیاء بھی اس کے محتاج، اولیاء بھی اس کے محتاج، اہل بیت بھی محتاج، صحابہ کرام بھی محتاج، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، مومنین، صالحین، مجاہدین، سارے کے سارے اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد کا یہ معنی ہے۔ اور جب کوئی محتاج نہ ہو، جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، اور ہم محتاج ہیں اس ذات کے، تو محتاجی میں اسی کے پاس جانا چاہیے نا جو محتاج نہ ہو۔ جو محتاج ہو وہ میری محتاجی دور نہیں کر سکتا۔ محتاجی، ہر قسم کی محتاجی وہی دور کر سکتا ہے جو خود محتاج نہ ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ الصمد۔ یہ سورہ اخلاص کے اندر شرک کی ساری جڑیں اکھیڑ کے پھینک دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ آگے فرمائے لم یلد، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سارے غلط عقائد کی، مذاہب کی تردید ہوگی ہے۔ یہودی کہتے ہیں
उज़ैर इब्न अल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, इसकी भी तरदीद होगी। लम यलिद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। ईसाई क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह पाक ने उनके भी अकीदे का रद्द कर दिया है, तरदीद फरमा दी है, तलवार चला दी इस पर। लम यलिद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। और इसी तरह मक्का के जो काफिर थे उनका ये अकीदा था कि फरिश्ते जो है ये अल्लाह की बेटियां हैं, नऊज़ु बिल्लाह। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके भी इस अकीदे की तरदीद कर दी। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, और न वो किसी की औलाद है, न उसने किसी को जना, न वो किसी से जना गया, न उसकी कोई औलाद, न वो किसी की औलाद। क्या मतलब है इसका? भाई शिर्क के तीन ही बड़े रास्ते हो सकते हैं ना, कि बंदा ये कहे कि अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद है। अगर अल्लाह की औलाद होती तो उसको भी माबूद समझते ना। भाई ये अल्लाह का हिस्सा है, ये अल्लाह की औलाद है, तो इस वजह से हम इनको माबूद समझते हैं। जिस तरह ईसाइयों का नजरिया है, यहूदियों का नजरिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी भी तरदीद कर दी कि मेरे नीचे भी कोई नहीं है, मेरी ज़ात के साथ वाबस्ता कोई नहीं है, जो मेरी ज़ात से निकली हुई हो वो कोई भी नहीं है। वलम यूलद, न ऊपर कोई ज़ात है, न अल्लाह से ऊपर कोई ज़ात, न अल्लाह से नीचे कोई ज़ात। लम यलिद वलम यूलद। और फिर तीसरी जो वजह चीज़ है जहन में आती है कि न ऊपर कोई ज़ात है, न नीचे कोई ज़ात है, तो अल्लाह के बराबर कोई ज़ात हो सकती है। अल्लाह ने उसकी भी तरदीद फरमा दी। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह रब्बुल जलाल का हम पल्ला कोई नहीं है, कोई अल्लाह जैसा नहीं है। वला मिसल लहू वला मिसाल लहू, न कोई उसकी मिसल है न कोई उसकी मिसाल है, वो हर चीज में यकता है, अहद है। ये सूरह इखलास का मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने जिक्र की है। तो ये तौहीद मेरे और आपके दिल में बैठ जाए, इससे अल्लाह की मारिफत भी हासिल हो जाएगी और हमें विलायत भी हासिल हो जाएगी। कोई आदमी कहे ना कि मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ, तो सूरह इखलास के मज़ामीन पर अमल कर ले, अल्लाह को यकता समझे, इबादत में अकेला समझे, उसकी ज़ात और सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक ना समझे, तो अल्लाह का वली बन जाएगा। अल्लाह के वली बनने के लिए बुनियादी शर्त ही यही है कि तौहीद उसके दिल और दिमाग के अंदर आ जाए, तब वो अल्लाह का वली बन सकता है। और जो आदमी अपने पाँव में किसी को झुकाए, और जो आदमी अपनी इस्तेमदाद का लोगों को कहे कि भाई जब भी तंगी आए तो मेरा नाम ले लेना, जब भी कोई मसला हो मेरे सामने झुक जाना, तो जब बुनियादी उसके अंदर वो सिफत ही नहीं है तौहीद वाली, तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की बुनियादी सिफत, बुनियादी पहचान वो यही है कि तौहीद उसके रगो पे के अंदर होगी, दिलो दिमाग के अंदर होगी, और उसकी ज़बान पर अल्लाह के कलेमात, अल्लाह के अज़मत, अल्लाह के बड़ाई के बोल होंगे। जिस तरह के हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े वली गुज़रे हैं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुज़री है, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते गुज़री है। इसी तरह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दीगर और बर्रे सग़ीर के अंदर बड़े बड़े जो है वो अल्लाह के अवलिया अल्लाह आए। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं। उनकी ज़िंदगियों का आप मुताला कीजिए, उनके सवाने हैं हयात पढ़िए, उनके ज़िंदगी और उनकी बूद व बाश का आप मुताला कीजिए। किताबों के अंदर लिखा हुआ है खालिसतन उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह की तौहीद रची हुई थी, बसी हुई थी, और लोगों से भी वो वही करवाते थे जो अल्लाह चाहता था, और उनकी ज़िंदगियों में सुन्नत के रंग नज़र आते थे। और जब उनकी निगाह किसी पर उठती थी, तौहीद का नूर उनकी आंखों से झलकता था, और इसी तरह सुन्नत का जो फैज़ान है वो उनकी आंखों से नज़र आ जाता था। इसी वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ये वो हैं मर्द मोमिन, वो अल्लाह का वली है कि जिसकी ज़िंदगी, उसकी बुनियाद,
اس کی پہچان، اس کی زندگی میں اللہ کی توحید نظر آ جائے. اور جب اللہ کی توحید نہ ہونا، وہ جتنا مرضی بھی بڑے بڑے کرتب دکھائے، شوبدہ بازیاں دکھائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات جو میں نے ذکر کی تھی احتیاجیت کی، محتاج ہونے کی. ہم محتاج ہیں، ہم سونے کے بھی محتاج ہیں. ہم نہ سوئیں ہم تو پریشان ہو جائیں گے. بھئی جس آدمی کو نیند نہ آئے، 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ اگر نیند نہ آ جائے تو وہ آدمی تو دیوانہ بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے. اس کو پھر پہچان بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا، نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی کی بات کو سن سکتا ہے. پھر اس کی مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسٹیج آتے ہیں. پہلے وہ ٹینشن کا ہوتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر مزید دیوانگی کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کئی لوگ اس طرح مریض ہوتے ہیں جو آتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم جاتے ہیں تو اچانک ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی حرکت ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ اور فکر یہ عطا فرمائی ہے. یہ سوچ اور فکر جب بھی بندہ سوچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنے والا ہوں. جب یہ سوچ اور فکر ختم ہو جاتی ہے نا، پھر اسے پتہ بھی نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جو نشے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے نا، جس سے انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. شراب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ کہ اس سے انسان وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر اسے پہچان ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے یا بیوی ہے. اسے یہ پہچان ہی نہیں ہوتی یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے. اسے پہچان بھی نہیں ہوتی یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اسے یہ پہچان نہیں ہوتی، اس وقت وہ اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. تو بھائی ہم محتاج ہیں ہر چیز کے، نیند کے بھی محتاج ہیں. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنایا ہے. یہ بندہ دن بھر تھکا ہوا ہو، رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یہ ریسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ان جسم کا جو نظام ہے، نظام انہضام ہے، یہ دل کا جو نظام ہے، دماغ کا جو نظام ہے، یہ رات کو فعال چل رہا ہوتا ہے، اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اور جب انسان بے خوابی میں عالم میں ہو تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہیں. اسی وجہ سے پھر انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، باہر ہو جاتا ہے. یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے کہ انسان نیند کا محتاج ہے. اسی طرح بھوک ہے، بھوک لگ جائے تو انسان کھانے کا محتاج ہے. نہ کھائے 1 دن رہ سکتا ہے، 2 دن 5 دن 10 دن، زیادہ دیر تو نہیں رہ سکتا نا بغیر کھانے. کھانے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بقا کا سبب بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے. بذات خود کھانا جو ہے یہ اس کے اندر بقا نہیں ہے، اس کے اندر بقا والی صفت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. تو کھانے سے ہماری جو ہے نا بھوک کی ضرورت پوری ہوتی ہے. ہم محتاج ہیں اس کے، ہم محتاج ہیں پانی کے پیاس بجھانے، ہم محتاج ہیں اپنی زندگی میں. جب ہم پیدا ہوئے تو محتاج تھے، ہمیں دائی نے پکڑا، اس نے ہمیں صاف کیا، پھر جو ہے نا غلاظتوں سے ہمیں نکھارا، اس نے پاک کیا، صاف کیا. پھر ہم محتاج تھے، ہمارے کانوں کے اندر اذان کی آواز گونجی، اقامت کی آواز گونجی. پھر ہم محتاج تھے کپڑے کے بدلنے میں، ہمارے کپڑے تبدیل ہوئے. اسی طرح زندگی کے ہر موقع پر ہم محتاج، احتیاجیت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تک کہ جب مر جائیں گے نا تو جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ محتاج ہوتا ہے غسل کرنے میں. غسل اس کو کروایا جاتا ہے، خود کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا میری ابھی کروٹ بدلی جاتی ہے. ہم وہ محتاج ہوتا ہے. پھر اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. آج ہم ہر چیز پہ ناز کرتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ ناز کرتے ہیں، اپنے چہرے کی بناوٹ پہ ناز کرتے ہیں، اپنے وضع قطع پر ناز کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر جو ہے ناز کرتے ہیں. ہم ساری چیزوں پہ ناز کرتے ہیں. یہ ناز وہیں پر ختم ہو جائے، سانس نکل جائے گی پھر ہمارے یہ کپڑے نکالے نہیں جائیں گے، کاٹے جائیں گے. ہم تو محتاج ہیں. ہمیں نہلایا جائے گا، پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ خوشبو لگائی جائے گی،
پھر ہمیں کفنایا جائے گا، پھر ہمیں چارپائی کے اندر لٹایا جائے گا، اس کے اوپر پھول رکھے جائیں گے، پھر اپنے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، تھوڑی دیر روئیں گے، پھر کچھ لوگوں کی آواز ہوگی چلو بھائی جنازہ تیار ہے، اس کو لے جاؤ۔ کوئی بھی اس جنازے کو 2 دن کے لیے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم تو محتاج ہیں، پھر قبر تا پھر جنازہ پڑھانے میں ہم محتاج ہیں، قبر کے اندر اترنے میں ہم محتاج ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کی محتاجیت سے پاک ہے، تو اسی ذات کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یہ سورہ اخلاص کا پیغام ہے۔ تو ہمیں معرفت بھی، اللہ کی پہچان بھی حاصل ہوگی، اس کے اندر غور و فکر کریں گے جو ہم نے تفصیل بیان کی، ان باتوں کے اندر غور و فکر کریں گے، اللہ کی ولایت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی، پھر ہمارے چہرے پر بھی نور ہوگا، اور ہمارے جو ہے روح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نورانیت کو پیدا فرمائیں گے اس سورت کی برکت سے۔ تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جب تک ہماری زندگی باقی ہے اپنی توحید کو کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔